السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال اہم ترین ہے، کیا عقیدے کے مسائل میں جہالت انسانی معذوری سمجھی جائے گی؟ کیا عقیدے کے متعلق مسائل میں جہالت کی وجہ سے انسان کو معذور سمجھا جائے گا کہ انسان عقیدے کے بارے میں جاہل ہے، کہ اس کو صحیح عقیدے کا علم نہیں ہوا؟ تو اس بارے میں کیا انسان کی بخشش ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ جواب یہ ہے، جہالت کی وجہ سے معذوری کے مسئلے میں اختلاف بھی دیگر فقہی و اجتہادی مسائل میں اختلاف کی طرح ہے۔ بعض اوقات تو ایک معین شخص پر حکم نافذ کرنے کے بارے میں یہ اختلاف محض لفظی ہوتا ہے، یعنی تمام فقہاء کا اس بات پر تو اتفاق ہوتا ہے کہ یہ قول کفر ہے، یا یہ فعل کفر ہے، یا اس کا تارک کافر ہے، یا اس کا ترک کفر ہے، لیکن کیا یہ حکم اس معین شخص پر بھی لگایا جا سکتا ہے؟ یا یہ کہیں، لیکن کیا یہ حکم اس معین شخص پر بھی مقتضیات کے پورا ہونے اور موانع ختم ہو جانے کی وجہ سے صادق آتا ہے، یا بعض مقتضیات کے ختم ہو جانے اور بعض موانع کے موجود ہونے کی وجہ سے یہ حکم اس پر صادر نہیں آتا؟ اس لیے کہ کفر کے بارے میں جہالت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک کا تعلق تو ایسے شخص سے ہو جس کا تعلق اسلام کے سوا اور کسی دین کے ساتھ ہے، یعنی آدمی جاہل ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، اس کو معلوم ہی نہیں دین کے بارے میں۔ اس کا تعلق ایسے شخص سے ہو جس کا تعلق اسلام کے سوا کسی اور دین سے ہے، یا اس کا تعلق کسی بھی دین سے نہیں اور اس کے دل میں یہ خیال بھی نہیں کہ کوئی دین اس کے جو منہج ہے، دین ہے، اس کے خلاف ہو سکتا ہے۔ اس شخص کے بارے میں دنیا میں ظاہری حکام کے مطابق عمل کیا جائے گا، اور آخرت میں اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اور اس سلسلے میں راجح قول یہ ہے کہ اللہ تعالی آخرت میں ایسے لوگوں کا جس طرح چاہے گا امتحان لے گا، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ دنیا میں کس طرح کے عمل کرنے والے تھے، لیکن ہم یہ ضرور جانتے ہیں کہ وہ کسی کو گناہ کے بغیر جہنم میں نہیں ڈالتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تمہارا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ ہم نے جو یہ کہا کہ دنیا میں اس پر ظاہر کے مطابق احکام جاری ہوں گے، تو اس سے مراد کفر کے احکام ہیں، کیونکہ اس نے دین اسلام کو اختیار ہی نہیں کیا، لہذا اس پر اسلام کے احکام جاری نہیں ہو سکتے۔ اور ہم نے جو یہ کہا کہ آخرت میں اس کا امتحان لیا جائے گا، تو یہ اس لیے کہ اس کے بارے میں بہت سے آثار مروی ہیں، جن میں امام ابن قیم نے اپنی کتاب طریق الہجرتین میں 14ویں طبقے پر گفتگو کرتے ہوئے مشرکین کے چھوٹے بچوں کے بارے میں 8ویں مذہب کے ضمن میں بیان کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر اس کا تعلق ایسے شخص سے ہو جس کی وابستگی دین اسلام کے ساتھ ہے، لیکن زندگی میں اس نے اس کفر یا قول یا فعل کو اختیار کر لیا ہو، اور اس کے دل میں کبھی یہ خیال نہ آیا کہ یہ قول و فعل تو مخالف اسلام ہے، اور نہ کسی نے اس سے اس کے بارے میں کبھی بتایا، تو اس شخص پر ظاہری طور پر احکام اسلام جاری ہوں گے، اور آخرت میں اس کا معاملہ اللہ رب العزت کے لیے۔ کتاب و سنت کے دلائل اہل علم کے اقوال سے اس طرح ثابت ہے۔ کتاب اللہ سے
اس کی دلیل یہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور جب تک ہم پیغمبر نہ بھیج لیں عذاب نہیں دیا کرتے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے بے شمار اور دلیلیں نازل فرمائی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بھی فرمایا کہ والذی نفس محمد بیدہ لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت میں سے کوئی یہودی یا عیسائی میرے بارے میں سنے پھر فوت ہو جائے اور اس دین پر ایمان نہ لائے جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا، تو وہ جہنمیوں میں سے ہوگا۔ اگرچہ وہ ایسے لوگوں میں سے ہے جو وجوب کو جانتا ہی نہیں، جیسے نو مسلم یا اس نے دارالاسلام کے سوا کسی اور جگہ پرورش پائی ہو، یا شہروں اور اہل علم سے دور دراز کسی جنگل میں زندگی گزاری ہو، تو اس پر کفر کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ تو اسی طرح اس آدمی کو کہ جس پر حجت نہ قائم کی ہو یا حجت قائم نہ ہو سکی ہو، اس کے بارے میں حکم لگا دینا کفر کا، یہ سلف و صالحین سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں البتہ دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک آدمی ایسی جگہ پر رہا جنگل میں جس کے پاس کوئی آیا ہی نہیں بلانے والا، اور اس نے یہ بھی سمجھا کہ میں حق پر ہوں اور میرے جیسا یا مجھ سے افضل کوئی دین نہیں ہے، وہ مر جائے تو اس کے ساتھ معاملہ کافروں کا کیا جائے گا اگر وہ کلمہ نہیں پڑھتا۔ لیکن ایک مسلمان ہونے کے باوجود وہ کام کرتا ہے جو کفریہ ہیں، کیوں کہ اس پر حجت قائم ہی نہیں ہو سکی، اس کے پاس آیا ہی کوئی نہیں، اور اس نے جس پر تھا اس کو ہی حق سمجھا، لیکن کلمہ اس نے پڑھا ہوا ہے۔ اسی طرح قبروں کی پوجا کرتا ہے، اس طرح بدعات کر رہا ہے، سرکشیاں کر رہا ہے، بدکاریاں کر رہا ہے، اس کو کوئی بلانے والا آیا نہیں، تو وہ دنیا میں مر جائے تو اس کے ساتھ تو سلوک مسلمانوں والا ہو جائے کیونکہ اس نے کلمہ پڑھا ہے۔ لیکن آخرت میں اللہ رب العزت کس طرح اس کا امتحان لیتے ہیں، کیا صورت ہوتی ہے، اس بارے میں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سعادت الدارین میں بھی ذکر کیا ہے، بے شمار روایتوں کو لائے ہیں۔ اس کا معاملہ اللہ کریم کے پاس ہے، وہ کس طرح اس کا امتحان لیتا ہے، کن کن امتحانوں میں سے اس کو گزارتا ہے، یہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی بشر کے پاس علم نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کتاب اللہ و سنت رسول پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔